السلام علیکم دوستو۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کی تابعدار شداد نے بنائی تھی اور دوسری جنت 5ویں صدی ہجری میں حسن بن صباح نے بنائی تھی، جو کہ اس کے پیروکاروں کے لیے بنائی گئی تھی، جنہیں فدائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنت کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان فدائیوں پر بات کریں گے کہ یہ فدائی کون تھے۔ حسن بن صباح نے اپنے پیروکاروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ تیسرا گروہ فدائیوں کا تھا جن کے لیے یہ جنت بنائی گئی تھی۔ حسن بن صباح نے یہ کیا کہ علاقۂ رودبار اور طالقسان کے مضبوط اور سادہ نوجوانوں کو فدائیوں کی فوج میں بھرتی کیا اور ان کی دماغ سازی اس طرح سے کی کہ وہ اس کی ہر بات پر بلا شک و شبہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ فدائی حسن بن صباح کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ فدائیوں کے اس گروہ کو لوگ اسیسنز کے نام سے بھی جانتے تھے۔ سلجوقی سلطنت کے وزیر نظام الملک بھی انہی فدائیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے۔ ایک بار نظام الملک نہاون ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دلمان کے علاقے کا ایک بطاہر آرانی نامی نوجوان، جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا، ان کے قریب پہنچا اور خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن بن صباح کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ اس کے علاوہ انہی فدائیوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 بار قاتلانہ حملے کیے، لیکن صلاح الدین ایوبی ان حملوں میں محفوظ رہے، جس کے بعد انہوں نے مصر سے چن چن کر فدائیوں کو قتل کروا دیا۔ نظام الملک کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر اور علماء بنے، اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ بختر پہننے لگے۔ شیخ الجبال یعنی حسن بن صباح کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر ان کے پاس آیا اور اپنے حکمران کی فوج کی بہادری کے قصے سنانے لگا۔ حسن بن صباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا کہ اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محافظ بلا چوں چرا قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حسن بن صباح کی بنائی گئی جنت کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح کی جنت ایک غار میں بنائی گئی تھی۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغ و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا اور وہ سمجھتے کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر انہیں بے ہوش کر کے باہر لے جایا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیں تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حسن بن صباح نے جو جنت بنائی، اس کا مقصد لوگوں کو اپنے دام و فریب کا شکار کرنا اور اپنی طاقتوں کا اسیر کرنا تھا۔ اس نے اس جنت کی دیواروں اور راہداریوں پر نقش و نگار کا انتہائی نفیس اور نازک کام کروایا۔ نلکوں کے ذریعے محلات میں پانی، دودھ، شہد اور شراب جاتا تھا۔ ان سے ہٹ کر کم عمر اور چنی گئی خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا، جن کو دیکھنے والا اس بات پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ شاید کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہیں۔ جب فدائی سپاہی امیدواری یعنی ابتدائی تربیت سے فراغت حاصل کر لیتا تو حسن بن صباح اس کو بھنگ کے اثر سے بے ہوش کر کے جنت میں بھجوا دیتا، جہاں منظر کشی ایسی ہوتی کہ خوبصورت لڑکیاں جن کو حوریں کہہ کر مخاطب کیا جاتا، وہ ان کی آغوش میں آنکھ کھولتا۔ ایک تو ویسے بھی بھنگ کے نشے سے وہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہوتا، اور اوپر سے ان حسیناؤں کی آغوش میں جب آنکھ کھلتی تو نظارہ ہی الگ ہوتا۔ ذہن پر ایسا سحر طاری ہوتا کہ اپنے آپ کو شاہان عالم سے زیادہ خوش قسمت سمجھتا اور حسن بن صباح کی غلامی پر ناز کرتا۔ رہتی کسر حورین نکال دیتی جو اس کی برین واشنگ ایسے کرتی جیسے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا۔ یہاں وہ انواع و اقسام کی لذتوں سے آشنا ہوتا، خوبصورت نزہت گاہوں کی سیر کرتا اور غوانی شراب کے جام اڑاتا۔ انواع و اقسام کی خوراکیں اس کی لذت کی زینت بنتیں، جام و سبو کی محفلیں سجتی اور قسم قسم کے معوجات سے طبیعت میں جولانی آتی۔ چونکہ فدائین پر اتنی فراوانی سے مہربانیاں کی جاتی کہ ان کا ایمان راسخ ہو جاتا کہ یہ ساری رونق اور انعامات شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح کی مرہون منت ہیں، تو شیخ کے ایک اشارے پر اپنی جان دینا یا کسی کی جان لینا بھی سعادت سمجھا جاتا۔
جب 10 یا 12 دن گزر جاتے تو وہی حسینائیں ان کو بھنگ کے اثر سے حسن بن صباح کے پاس بھجوا دیتیں۔ وہ جب بیدار ہوتا تو اپنے آپ کو حسن بن صباح کے قدموں میں پڑا پاتا۔ جنت کی یاد ایک تڑپ بن کر اس کے ذہن و دل پر چھائی ہوتی۔ جب وہ دوبارہ جنت جانے کی خواہش کرتا تو اس کو کوئی فریضہ سونپ دیتا اور کہتا تو فلاں بن فلاں کو مار کر امر ہو جا، تیرے مرنے کے بعد فرشتے تجھے اٹھا کر اسی جنت میں لے جائیں گے جہاں دائمی عیش و عشرت تیرا مقدر بن جائے گی۔ حسن بن صباح کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ چونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی بزرگ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا اور پھر منگول حکمران ہلاکو خان نے قلعہ الموت کو فتح کر کے اس ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔